فادر فرانسس تھے, وہ یہ کہتے تھے success means when you die God will tell you well done my son, thou sin have been forgiven, here is heaven, enjoy it. یہ تو کرسچینٹی بھی یہی کہتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کرسچینٹی کی اس انٹرپریٹیشن کو آپ نے دیکھا کہ ڈیفیٹ ہوئی, اور پروٹیسٹنٹس آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. اف یو سکسیزفل ان دس ورلڈ یو ول بی سکسیزفل ان دیٹ ورلڈ. اسلام کے اندر بھی دیکھیں بنیادی طور پر کامیاب وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈر گیا. بنیادی طور پر تو یہی بنیاد ہے, اور اسی کی ہسٹری جو ہے وہ ہسٹوریکل نیریٹو جو مسلمانوں کا رہا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو نالج ہے اس کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کو کتنا کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی علم جس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کو ایک عام انسان جب جانچتا ہے وہ اس بنیاد پہ جانچتا ہے کہ کیا مستقبل کو یہ کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کر سکتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ ایک موسمیات کا حال بتانے والا ہے, تو وہ بتا دے کہ اب 2 گھنٹے کے بعد بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, اور فرض کیا کہ 2 گھنٹے کے بعد بارش ہو گئی, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس علم ہے. ایک فزیشین ہے, وہ بتائے کہ 2 گھنٹے کے بعد اس آدمی کی جان نکل جائے گی, اور 2 گھنٹے کے بعد اس کی جان نکل جائے, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی. یا یہ کہ ایک آدمی کہے کہ ایک آدمی کی رننگ نوز ہے اور اسپاٹی اسکن ہے اور ہائی فیور ہے, تو یہ ہی سفرنگ فرام میزلس. تو آپ جو ہم لوگوں کا رویہ ڈیولپ ہوا علم کی طرف وہ یک رخی ہے, اور وہ ون ڈائمینشنل کیا ہے کہ ہمارے لیے فیوچر کو کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کرو. تو جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں ان کے اندر یس یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بڑے عالم اس وقت بنیں گے جب آپ اس دنیا کو صحیح طور پر پریڈکٹ کریں گے, اور کنسسٹنٹلی پریڈکٹ کریں گے, اور کوہیرنٹلی پریڈکٹ کریں گے. لیکن جو دینی علوم ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے. تو جب ایک عالم آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے, تو ایک عام آدمی, ہم جیسا دنیا دار آدمی جو ماڈرن ایجوکیشن لیا ہوا آدمی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اب اگلے لمحے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح سے موسم کو پریڈکٹ کرتے ہیں, اور جس طرح سے آپ آب و ہوا کو پریڈکٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ الیکٹران پروٹون نیوٹران کو پریڈکٹ کرتے ہیں, اس طرح وہ عالم آپ کو پریڈکٹ کر کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا اگلا قدم کیا ہوگا. افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے لمحے کیا کرے گا. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو وہ علم تمہیں دینے آیا ہوں جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیسے کرو, ہم تمہیں یہ بتائیں گے. اور دنیا کو پریڈکٹ کرنے کے لیے تمہارے پاس عقل بھی ہے, اور تمہارے حواس بھی ہیں, اور تمہارا تفکر بھی ہے, اور تجربہ بھی ہے, اس سے تم پریڈکٹ کر لو. لیکن جو بات تمہیں ریشنالٹی, سینس ایکسپیرینس, انٹیوشن یا اتھارٹیٹیو اسٹرکچر یا ایموشنز یا انسٹنکٹس نہیں بتا سکتی, وہ یہ کہ تم اللہ کو کے سپرد اپنے آپ کو کیسے کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پچھلے 20 سال سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یک رخی اسٹرکچر آف نالج امپوز نہ کرو مذہبی لوگوں کے. مذہبی لوگ اس لیے نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کا علم لے کر کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ اب اللہ کیا کرے گا, اب اللہ کیا کرے گا, اب اللہ وہ یہ بتائے گا کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے. خود سپردگی اللہ کی سطح پر دائرے کے اندر رہ کے کیسی کرنی ہے. دنیا میں کوئی انسان, کوئی ہستی, یہ میں پورے ایکیڈیمک رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک کانشیسنیس ہے, وہ ایک بینگ ہے, وہ دیتا بھی ہے, وہ نہیں بھی دیتا, وہ بدل کے دیتا ہے, وہ خاموش بھی ہو جاتا ہے, وہ نعرہ, کیونکہ وہ ایک الائیو بینگ ہے. وہ کوئی الیکٹران پروٹون نیوٹران نہیں ہے جس کو آپ کسی نیورولوجیکل سسٹم یا کسی میکینیکل سسٹم کی بنیاد پہ پریڈکٹ کر دیں.
نیوٹن نے جب پرنسپیا میتھمیٹیکا لکھی تو کوئین نے کتاب پڑھی, اور کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیر از نو گاڈ ان دس بک. تو نیوٹن نے کہا یور ایکسیلنسی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ میکینیکلی وی ڈونٹ نیڈ گاڈ. ٹھیک ہے, لیکن جتنا اس نے فزکس پہ لکھا ہے اتنا ہی اس نے کرسچینٹی پہ بھی لکھا ہے, اور وہاں پر وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا ویسے جیسے وہ نیچر کو پریڈکٹ کر سکتا ہے, ویسے جیسے وہ ایٹم کو اور الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرانس کو پریڈکٹ کر سکتی ہے فزکس, ویسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا.